محکمہ امداد سن رہو حکومت کا خاتمہ ہونے جا رہا ہے اور ٹیکنوکریٹ حکومت آ رہی ہے، اس کے لیے شیروانیاں سلوا دی گئی ہیں، یعنی امیدوار جو ہیں وہ تیار ہیں اور انٹرویوز کا سلسلہ بھی چل پڑا ہوا ہے۔ اس طرح کی چیزیں، اس طرح کی باتیں مسلسل گردش میں، کیا حقیقت ہے اس میں اور کیا واقعی یہ حکومت جا رہی ہے اور یہ حکومت جائے گی تو اس کا سب سے زیادہ نقصان کس کو ہوگا؟ سب سے اہم سوال یہ ہے کہ اگر موجودہ حکومت جو اتحادی حکومت ہے، جس میں مسلم لیگ نون جو دوسرے نمبر کی پارٹی ہے لیکن اس کے باوجود وہ حکومت میں ہے، اور پیپلز پارٹی جو تیسرے نمبر کی جماعت ہے وہ اس کا ووٹ اس میں شامل ہے مسلم لیگ نون کی حکومت کو بنانے میں، لیکن اگر یہ حکومت ختم ہوتی ہے تو نقصان کس کا ہوگا؟ نواز شریف کا، شہباز شریف کا، آصف زرداری اور بلاول بھٹو کا، یا کسی اور کا؟ اور فائدہ کس کو ہوگا؟ ایک تو اس پر بات کرتے ہیں، اور یہ باتیں، یہ جو چیزیں چل رہی ہیں مسلسل کہ حکومت جا رہی ہے، حکومت جا رہی ہے، اس میں کتنی صداقت ہے اور کہاں یہ سوچ پنپ رہی ہے اور کون کوشش کر رہا ہے کہ حکومت جائے؟ اس حوالے سے دو خواجہ صاحبان جو ہیں وہ بڑے متحرک ہوئے ہیں اور وہ الارم بھی بجا رہے ہیں اور وہ ٹلیاں بھی کھڑکا رہے ہیں۔ تو وہ ٹلیاں کھڑکا رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں معاملہ سنجیدہ ہے، اور ایک بڑا فیصلہ جو کل ہوگا اور کل کے اس فیصلے کے بعد، یا ایک بڑا معاملہ جو کل زیر سماعت ہے، اس کے بعد کافی ساری چیزیں جو ہیں وہ واضح ہونا شروع ہو جائیں گی کہ حالات کس طرف جا رہے ہیں۔ تو کل والے معاملے پر بعد میں، لیکن آپ کو پرسوں آپ نے ایک غیر معمولی چیز دیکھی ہوگی۔ مفتی تقی عثمانی صاحب ایک مذہبی دیندار شخصیت ہیں، مدرسہ چلاتے ہیں، بڑے عالم فاضل ہیں، بہت بڑے مذہبی اسکالر ہیں، اور سیاسی معاملات سے اپنے آپ کو دور رکھتے ہیں، لیکن انہوں نے ایک تقریب میں اپنا خطاب کرتے ہوئے انقلاب کی بات بھی کی تھی، انہوں نے آزادی کی بات بھی کی تھی، اور انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ پاکستان میں دھاندلی ہوتی ہے اور پاکستان میں جو انتخابات کبھی بھی ٹھیک نہیں ہوتے، لوگ باہر نہیں نکلتے، لوگوں کو باہر نکلنا چاہیے۔ یہ گلا عمران خان صاحب کی بہن علیمہ خان صاحبہ نے بھی ایک ویڈیو لنک کے ذریعے کل پرسوں کیا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ جی لوگ کیوں نہیں نکل رہے؟ آخر عمران خان صاحب جیل میں پڑا ہوا ہے، آپ کو این او سی چاہیے کسی کا؟ آپ سمجھتے ہیں کہ حکومت آپ کو این او سی دے گی اور اس کے اوپر آپ تحریک چلائیں گے؟ بالکل وہ جو میں مدعا اٹھاتا رہتا ہوں کہ بھائی تحریک چلانے کے لیے این او سی نہیں چاہیے ہوتی۔ اگر تو پی ٹی آئی کے اندر اتنا دم خم ہے، جو پی ٹی آئی کی موجودہ لیڈرشپ ہے، ورکر بھی ہے، لوگ بھی ہیں، لیکن ظاہر ہے لیڈرشپ جب لوگوں کو نکالنے پر تیار نہیں ہے، لوگ از خود نکلنے کو تیار نہیں ہے، تو کوئی کیا کرے؟ تو انقلاب کے لیے جو بار بار کہا جاتا ہے انقلاب، تو اس کے لیے بھی ظاہر ہے انقلاب میں تب آتے ہیں جب لوگ نکلتے ہیں۔ تو علیمہ خان صاحبہ بھی یہی بات کر رہی ہے کہ جی لوگ نہیں نکل رہے، کیوں نہیں نکل رہے؟ ظاہر لوگ سمجھتے ہیں کہ اس وقت نکلنا فضول ہے۔ لوگ جو میں ایک میرا تجزیہ ہے معاشرے کو دیکھتے ہوئے، سماج کے اندر جو چیزیں رویے چل رہے ہیں وہ دیکھتے ہوئے، کہ ملک اس نہج پر آپ پہنچا ہے کہ بجلی مل رہی ہے، نہ صحت ہے، نہ روزگار ہے، مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے، اور اگر ایک حکومت آ گئی ہے جو اس کو بہتر کرنے کی کوشش کر رہی ہے تو کیوں کر اس حکومت کو ڈیسٹیبلائز کرنے کے لیے ہم لوگ سڑکوں پر نکلے؟ تو بہرحال مفتی تقی عثمانی صاحب کی جو گفتگو تھی اس سے بھی ہمارے دوست جو خوش فہم ہیں وہ یہ نکالنے شروع ہو گئے کہ کوئی اور انقلاب آنے لگا ہے۔ میں اس بات کو، فیض آباد کا دھرنا، پی ٹی آئی پر پابندیاں، یہ وہ سارا، بہت سی چیزیں مخفی ہوتی ہیں، سامنے آ جاتی ہوتی ہیں۔ فیض آباد دھرنا ہوا، مسلم لیگ نون مان گئی پی ٹی آئی پر پابندی لگانے کے لیے، دھرنا ختم ہو گیا۔ پیپلز پارٹی آئیں بائیں شائیں کر رہی ہے تو کراچی سے ایک آواز اٹھی کہ انقلاب لوگ لے آ سکتے ہیں۔ تو ممکن ہے کہ پیپلز پارٹی اس انقلاب کے ڈر سے یا اس آزادی کی وہ جو تحریک جس کا اشارہ دیا جا رہا ہے اس سے خوفزدہ ہو کر پیپلز پارٹی جو ہے وہ پابندی کی طرف چل پڑے، یا ممکن ہے کہ ڈٹ جائے، نہ پابندی والا فیصلہ مانے پیپلز پارٹی، اس میں ساتھ نہ دیتا۔ تارڑ صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ یہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ ساتھ دے گی ہمارا، اب دیکھتے ہیں اس پر کتنا عمل ہوتا ہے۔ تو گزارش کرنے کا مطلب یہ تھا کہ حالات جو ہیں وہ ایسے بنے ہوئے ہیں کہ ایک مدرسے کے جو عالم ہیں جن کا سیاست سے اتنا بڑا تعلق نہیں، یہاں ان کے فالوورز بہت ہوں گے، وہ اگر کوئی بات کرتے ہیں تو لوگ سمجھتے ہیں کہ جی یہ بات اب حکومت گئی، کیونکہ مفتی تقی عثمانی صاحب بھی سامنے آ گئے ہوئے۔ وہ یہ نہیں دیکھ رہے ہوتے کہ مفتی تقی عثمانی حکومت کو گھر بھیجنے کے لیے سامنے آ رہے ہیں، یا مفتی تقی عثمانی کی جو بات کو کوئی اور کسی اور طریقے سے استعمال کر سکتا ہے، وہ جو پابندی والی میں بات کر رہا ہوں۔ بہرحال اس پر کسی ٹائم ڈیٹیل میں بات کر سکتے ہیں ہم جب حالات، یہ تو ابھی ظاہر تجزیہ ہے نا، اندازہ ہی ہے۔ لیکن جو
چیزیں گردش کر رہی ہیں نا کہ حکومت چاہ رہی ہے، ٹیکنوکریٹ حکومت آ رہی ہے، اس میں ایک تو آج کل خواجہ آصف صاحب بہت زیادہ گرم ہوئے، بہت زیادہ متحرک ہوئے، تپے ہوئے ہیں پراپر۔ ان کی وہ اپنا وہ جو نہریں ہیں ان میں چھلانگیں لگانا اور چڑی پہن کر وہ ان کا واک کرنا، اچھا ہم نا نارمل معاشرہ نہیں ہے، مطلب ہمیں اگر ایک منسٹر جو ہے وہ عام لوگوں کی طرح نظر آتا ہے تو بھی ہم اس پر تنقید کرتے ہیں، اور اگر وہ بڑے بڑے پروٹوکولز میں جاتا ہے تو بھی ہم تنقید کرتے ہیں۔ مطلب ایک وزیر خواجہ آصف صاحب سیالکوٹ کی گلیوں میں، سیالکوٹ کی چھپڑوں میں، نہروں میں نہا کے بڑا ہوا نا، ہم بھی مطلب اپنے گاؤں میں پنڈوں میں ہم نہروں میں نہا کر بڑے ہوئے، چھپڑوں میں نہروں میں، بارش ہوتی تھی تو ٹوئے بھر جاتے تھے تو اس میں سارا دن پڑے رہے نا، تو یہ ایک ہماری دیہاتی زندگی کا حصہ ہے۔ تو وہ جو خواجہ صاحب اگر وہ ان کو کچھا پہن کر باہر آ گئے تو دیکھیں جی یہ وزیر ہے، اس کے اوپر میمز بن گئے، تو ہم ایک نارمل معاشرہ نہیں ہے، یعنی ہمارا حال وہی ہے وہ جو اپنا کھوتے والے باپ بیٹے کے ساتھ کیا گیا تھا۔ واقعہ یاد ہے نا آپ کو کہ ایک باپ بیٹا جا رہے تھے ایک شہر گاؤں سے کھوتے پر، دونوں کھوتے پر سواری کر کے جا رہے تھے، تو ایک شخص ملا، اس نے کہا کیا ظالم لوگ ہو، دونوں ایک بے زبان جانور کے اوپر سواری کر رہے ہو۔ تو باپ نے سوچا کہ یار بات تو ٹھیک ہے، باپ اتر گیا، بیٹے کو بٹھا دیا، جا رہے ہیں۔ ایک اور شخص ملا، اس نے کہا کہ کیا اپنا ہے نافرمان بیٹا ہے، بزرگ باپ کو پیدل چلا رہا ہے اور خود سواری پر بیٹھا ہوا ہے۔ انہوں نے سوچا کہ یار یہ غلط ہو گیا، باپ کو بٹھا دیا۔ آگے کوئی اور شخص ملا، اس نے کہا یار یہ کیا ظالم باپ ہے، معصوم بیٹا پیدل جا رہا ہے اور خود گدھے پہ چڑھا سواری کر رہا ہے۔ تو کسی حال میں راضی نہیں ہے، مطلب ان کے پاس ایک آپشن بچی تھی، تو پھر وہ تھی کہ کھوتے کو اس سر پہ اٹھا کر جانا بچ گیا تھا نا۔ تو کسی حال میں ہمارا معاشرہ خوش نہیں ہوتا۔ تو بہرحال بات خواجہ آصف صاحب کی تھی، تو وہ ان کی وہ جو نہر کی ان کی سوئمنگ اور اس پر بات چلی گئی، تو میں یہ گزارش کر رہا تھا کہ خواجہ صاحب بہت زیادہ متحرک ہوئے ہیں، وہ مسلسل ٹلیاں کھڑکا رہے ہیں، مسلسل کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہماری حکومت کو گھر بھیجنے کا بندوبست ہو رہا ہے، عدالت کے ذریعے کوئی فیصلہ آ سکتا ہے، یہ ہو سکتا ہے، وہ ہو سکتا ہے۔ تو انہوں نے کل ویسے تو کافی سارے ٹویٹ کیے تھے، لیکن کل 2 ٹویٹ کیے، ایک تھا حکومت کو گھر بھیجنے کے متعلق، اور دوسرا قتیل شفائی صاحب کا ایک انہوں نے شعر رکھا تھا، بہتر دنوں کی آس لگائے ہوئے قتیل، ہم بہترین دن بھی گواتے چلے گئے۔ تو اب پتہ نہیں یہ اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں یا ہماری اسٹیبلشمنٹ کو کہہ رہے ہیں کہ بھئی آپ نے تو یہ سوچ کر عمران خان کو لے کر آئے تھے کہ دن بہتر آئیں گے، تو جو بہترین دن تھے وہ بھی چلے گئے، یا آج کے لیے کہہ رہے ہیں کہ جی ہم یہ سوچ کر ابھی چپ بیٹھے ہیں کہ جی مزید بہتر دن آئیں گے تو ہم یہ بہترین دن بھی گوا رہے ہیں۔ تو بہرحال ایک تو ان کا یہ معاملہ نا، دوسرا انہوں نے ایک اور ٹویٹ کیا، اور وہ ٹویٹ دوبارہ میں کہہ رہا ہوں نا کہ وہ ٹلیاں کھڑکا رہے ہیں، وارننگ دے رہے ہیں، اپنی حکومت کو دے رہے ہیں، اپنی قیادت کو دے رہے ہیں، لیڈرشپ کو دے رہے ہیں، کس کو دے رہے ہیں کہ یار ذرا اٹھو نکلو، سیاست کرو۔ میاں نواز شریف صاحب سے نہیں ہو رہی نا سیاست، وہ نہیں پبلک میں آ رہے، وہ نہیں بات کر رہے، تو ممکن ہے انہوں نے اپنی لیڈرشپ کو بھی وہ ذرا جو ہے وہ کیا کہتے ہیں جگانے کی کوشش کر رہے ہو۔ تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی آج کل بہت پریس کانفرنس سے اور ٹی وی شوز ہو رہے ہیں، وطن عزیز کی سیاست نے 75 سال میں بے شمار حادثات کو جنم دیا، اور ان حادثات کے نتیجے میں غیر جمہوری سیٹ اپ بنتے رہے جو انتخابات کا پروڈکٹ نہیں ہوتے، کبھی وہ بظاہر انتخابات کے انعقاد کے لیے ہوتے ہیں اور کبھی وہ غیر معینہ مدت تک کے لیے ہو جاتے ہیں۔ ان حادثاتی حکومتی سیٹ اپ نے سیاستدانوں، ٹیکنوکریٹس اور بزنس مینوں کی ایسی نسل کو جنم دیا ہے جو ہر وقت کسی حادثے کے انتظار میں شیروانی سلوا کر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں۔ واقعی بالکل ٹھیک بات ہے، مطلب بہت سے ایسے لوگ ہیں جو ابھی آپ کو یاد ہوگا نا جب یہ اپنا کاکڑ صاحب کی نگران حکومت تھی، تو اس دوران ایسے بہت سے لوگ تھے جو مشورے دے رہے ہوتے تھے کہ جی یہ حکومت کو لمبا چلائیں۔ ان میں زیادہ تر وہ لوگ تھے جو اس حکومت کا حصہ تھے، اور پھر اب بھی مسلسل یہ کہا جا رہا ہے کہ ٹیکنوکریٹ حکومت لے کر آئیں، یہ حکومت نہیں چلے گی۔ وہ کون ہے؟ وہ جو خود امیدوار ہے کہ جی ہم چلا کر دکھائیں گے،
ہم چلا کر دکھائیں گے، اور چلا تو وہ سکتے نہیں ہیں، مطلب ٹیکنوکریٹس چلتے تو پاکستان بنتے ہی تو ٹیکنوکریٹس نے ہمارے سر پہ سواری کی تھی، ابھی تک کوئی چل رہی ہے۔ تو ان حادثاتی حکومتوں کے سیٹ اپ نے سیاستدانوں، ٹیکنوکریٹس اور بزنس مینوں کی ایک ایسی نسل کو جنم دیا جو ہر وقت کسی حادثے کے انتظار میں شیروانی سلوا کر تیار بیٹھے ہوتے ہیں۔ جب حالات میں بے یقینی ہوتی ہے، وہ نئی سیاسی جماعتیں، پریس کانفرنسیں، ٹی وی پہ منہ دکھائی کی بھرمار شروع کر دیتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کئی ایسے لوگ آ جاتے ہیں آج کل، اس میں گوہر اعجاز صاحب کا نام بھی لیا جا سکتا ہے، اس میں محمد علی درانی صاحب بھی ہمیشہ امیدوار رہتے ہیں۔ قبلہ رخ پنڈی کی طرف کر لیتے ہیں، یعنی پریس کانفرنس کی بھرمار ہوتی ہے، قبلہ رخ ان کا پنڈی ہوتا ہے، پنڈی کی طرف کر لیتے ہیں۔ پھر آگے افتخار عارف صاحب کی ایک مشہور زمانہ وہ نظم 12واں کھلاڑی وہ انہوں نے شیئر کی ہے، اس کے چند اشعار۔ 12واں کھلاڑی بھی کیا عجیب کھلاڑی ہے، انتظار کرتا ہے ایک ایسی ساتھ کا، ایک ایسے لمحے کا جس میں سانحہ ہو جائے پھر وہ کھیلنے نکلے۔ یعنی حادثہ ہو تو پھر جو حادثاتی لیڈرشپ ہوتی ہے، حادثاتی لوگ حادثوں کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی اس طرح کی چیزیں ہو رہی ہیں، اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں۔ اور خواجہ سعد رفیق صاحب جو ہیں، میں اس پر آتا ہوں کہ نقصان کس کو ہوگا، نفع کس کو ہوگا، کوئی کیوں کر ٹیکنوکریٹ حکومت آئے گا۔ خواجہ سعد رفیق آواز دروں کے نام سے انہوں نے ایک ٹویٹ کیا ہے، ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت مایوسی، جھوٹ، تشدد، کنفیوژن اور انتشار کا زہر پھیلایا جا رہا ہے۔ بہت سے دیدہ دانستہ اور باقی نااہلیت و نادانستگی میں ایسا ہے اس کا حصہ بنے ہوئے ہیں۔ معاشی بدحالی، غربت، لاقانونیت، آئین کی پامالی، زرد جمہوریت، کرپشن، بد انتظامی، علاقائی تعصب اور جبر و فسطائیت جنگل کی آگ کی طرح مسلسل پھیل رہے ہیں۔ توڑنا آسان نہیں جبکہ جوڑنا بہت مشکل کام ہے۔ ایک دوسرے کے گریبان پھاڑنے اور دامن تار تار کرنے سے فرصت ملے تو سوچئے ہم اجتماعی خودکشی پر کیوں تلے ہوئے ہیں۔ یعنی حالات دونوں کے ٹویٹس میں اچھے نہیں ہیں، لیکن جو ایک تھیوری پیش کی جا رہی ہے کہ جی ٹیکنوکریٹ حکومت آ رہی ہے، شہباز شریف صاحب کی حکومت کی چھٹی ہے وہ، تو میں کل بھی بیٹھا ہوا تھا دوستوں کے ساتھ ڈسکس کر رہا تھا، کیونکہ ہم جب بات کرتے ہیں نا تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جن کے ہاتھ میں سسٹم ہے، جنرل عاصم منیر نام لے کر، ٹیکنوکریٹ حکومت ان کے فائدے میں ہوگی۔ جنرل عاصم منیر کو پرسوں عمران خان صاحب نے دھمکی دی ہے، میں نہیں چھوڑوں گا۔ اب آپ سوچیں، ہم ایک بات جو ہوتا ہے نا ممکنات کے اوپر بات کرتے ہیں، چلے ٹیکنوکریٹ حکومت بن گئی، کہتے ہیں کہ آرمی چیف تنگ آ گئے کہ ان سے سسٹم نہیں چل رہا، اور بات ٹھیک ہے کہ مسلم لیگ نون ڈیلیور نہیں کر پا رہی، پیپلز پارٹی جو ہے وہ اس طرح مسلم لیگ نون کا ساتھ نہیں دے رہی جس طرح سوچا گیا تھا، بہت سے معاملات پر پیپلز پارٹی پیچھے ہٹ جاتی ہے۔ تو یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ جو سوچا گیا تھا وہ نہیں ہو رہا، بالکل نہیں ہو رہا۔ لیکن اب آپ سوچیں کہ عاصم منیر صاحب نے کہا کہ شہباز شریف صاحب آپ پیچھے ہٹ جائیں، میں محسن نقوی کو، میں گوہر اعجاز کو، یا میں فلاں کو وزیر اعظم بنا دیتا ہوں، تو کیا نون لیگ ووٹ دے گی؟ ظاہر نہیں دے گی، سسٹم گھر چلا جائے گا۔ سسٹم گھر جانا یا اس سسٹم کو ختم کرنا، شہباز شریف صاحب کی حکومت کو ختم کرنا، کس کی جیت ہوگی؟ عمران خان کی۔ تو عمران خان کی جیت عاصم منیر صاحب کے بارے میں ہے؟ سوچئے ذرا، ہے؟ ظاہر نہیں ہے۔ تو پھر وہ کیوں کر ایک ایسا ایڈونچر کریں گے جس میں شاید سیاستدان تو آپس میں بیٹھ جائیں لیکن عاصم منیر صاحب کے لیے پرابلم کریٹ ہو؟ تو وہ کیوں کریں گے؟ اگر تو یہ کہا جا رہا ہے نا کہ جی وہ چاہتے ہیں کہ اب شہباز شریف صاحب کو گھر بھیجا جائے، وہ راضی نہیں ہے، تو وہ کیوں کریں گے ایسا؟ سوچیں نا۔ پھر عمران خان صاحب اس حکومت کا وقت سے پہلے گھر جانا، یا اگلے 5-6 ماہ میں 1 سال کے اندر گھر جانا اس حکومت کا، وہ عمران خان صاحب کی جو مقبولیت ہے وہ تو اور زیادہ اوپر چلی جائے گی۔ تو پھر وہ لوگ جو عمران خان صاحب پر پابندی لگانا چاہتے ہیں پی ٹی آئی پر، وہ کیوں کر ایسا ایڈونچر کریں گے؟ ہاں، عدالت والا جو خدشہ خواجہ آصف صاحب بار بار جس کا ذکر کرتے رہے ہیں، وہ بالکل ٹھیک ہے کہ عدالت کوئی ایسا فیصلہ کر سکتی ہے چیف جسٹس قاضی فیصلہ کی ریٹائرمنٹ کے بعد، یعنی اکتوبر نومبر میں، کہ جو انتخابات ٹھیک نہیں ہوئے تھے یا عمران خان کی 180 سیٹیں تھیں ان کو دے دیں، عمران خان کو وزیر اعظم بنا دیں، وہ ایک الگ چیز ہے۔ لیکن عاصم منیر صاحب جو ہیں وہ، یا اسٹیبلشمنٹ جو ہے، فوج، وہ کسی صورت اس حکومت کے پیچھے نہیں ہٹے گی، کیونکہ
ان کا اپنا اس حکومت سیاستدانوں سے زیادہ اسٹیک پہ لگا ہوا ہے. دوسرا جو میں نے بڑے مقدمے کی بات کی تھی تو وہ کل ہے وہ اپنا پی ٹی آئی کے انٹرا پارٹی الیکشن کی سماعت ہے الیکشن کمیشن میں. یہ بڑا امپورٹنٹ مقدمہ ہے. یہ پیرلل ہے اس کے سپریم کورٹ کے مخصوص نشستوں والے فیصلے کے. اگر اس میں پی ٹی آئی اس سماعت یا یہ جو الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی کا انٹرا پارٹی الیکشن مسترد کر دیا اور پی ٹی آئی کو فراڈ ڈکلیئر کر کے اور ان کو ڈی لسٹ کر دیا جو 7 سوال پوچھے گئے ہیں، تو پھر سپریم کورٹ کا فیصلہ غیر مؤثر ہو جائے گا. اس کے بعد پی ٹی آئی سپریم کورٹ تو جا سکتی ہے الیکشن کمیشن کے اس فیصلے کے خلاف، لیکن فی الحال پھر وہ فیصلہ کہ جی پی ٹی آئی پولیٹیکل پارٹی ہے، یہ نشستیں ان کی ہیں، ان کو دے، وہ غیر مؤثر ہو جائے گا. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ